سوال نمبر ہے ناظرین ایک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 5 معجزات بیان کریں۔ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ جواب: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں خوشبو تھی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ ناظرین سوال نمبر ہے 2۔ ناظرین 5 ایسی باتوں کے بارے میں بتائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عطا نہ ہوئی ہوں۔ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر عطا نہیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1، ایک مہینے کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب ڈال دیا گیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی امت میں بھی یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، ساری زمین کو میرے لیے جائے نماز اور پاک کرنے والی بنا دیا، لہٰذا میرے امتی پر جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی گئی۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی صرف اپنی قوم کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال نمبر ہے ناظرین 3۔ ناظرین جنت کے انوکھے پھل کے بارے میں بتائیں۔ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ جواب: حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کی شاخیں تر موتیوں کی اور تنے سونے کے اور پتے زبر جد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 4۔ واقعہ شق القمر کیا ہے ناظرین؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ جواب: ناظرین کفار کے مطالبے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف جا گرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑوں کو جوڑا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آسمان پر واپس بھیج دیا۔ اس واقعہ کو واقعہ شق القمر کہتے ہیں۔ ناظرین سوال نمبر ہے 5۔ ناظرین شق صدر کا واقعہ کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ جواب: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل اور دوسرے تمام اعضاء آب زمزم کے پانی سے دھو کر واپس رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی نشان بھی نہ بچا۔ اس واقعے کو واقعہ شق صدر کہتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 6۔
پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 5 حدیث بیان کریں۔ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک بات صدقہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمان کا بھائی ہے اور زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ سوال نمبر ہے 7۔ وادی طے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے کتنے چشمے پھوٹ نکلے؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جواب: ناظرین، وادی طے کے بے آب و غیاث صحرا میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ سوال نمبر 8 ہے ناظرین۔ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ سوال نمبر ہے ناظرین 9۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اور ناظرین سوال کا نمبر ہے 10۔ سوال نمبر ہے ناظرین 10۔ حشر کا میدان کس جگہ قائم ہوگا؟ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جواب: ملک شام کی سرزمین پر حشر کا میدان قائم ہوگا۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔